پاکستان ٹیم پہلے امتحان میں ناکام. چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپئن کو 60 رن سے ہرا دیا. 321 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 260 رنز بنا سکی. خوشدل شاہ نے 69 رنز بنائے لیکن میچ فنش نہ کر سکے. بابر اعظم کی مزاحمت 64 رنز پر دم توڑ گئی. ہدف کے تعاقب میں پاکستان آغاز اچھا نہیں رہا. فخر انجری کی وجہ سے اوپنر نہ آئے. سعود شکیل بطور اوپنر ناکام. رضوان بھی کمال نہ دکھا سکے. فخر چوتھے نمبر پر آئے, بھاگ کر رن بنا پائے. 24 رنز پر آؤٹ ہو گئے. آغا سلمان تیز کھیلے لیکن 42 رنز بنا کر چلتے بنے. نیوزی لینڈ نے پاکستانی بولرز کا برا حال کیا. پہلے ہی میچ میں 2 سینچریاں بن گئیں. ول ینگ نے 107 رنز بنائے. ٹم لیتھم 118 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. چوتھی اور پانچویں وکٹ پر 100 رنز کی پارٹنرشپ بنی. حارث رؤف نے 2 وکٹوں کے لیے 83 دیے. شاہین نے بغیر کوئی وکٹ لیے 68 رنز لٹائے. کپتان محمد رضوان کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے 260 رنز بنائیں گے. لیتھم اور ینگ نے شاندار بیٹنگ کی. فخر زمان کی انجری سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ڈاٹ بال بنے پھر وبال جان. پاکستانی بیٹرز کی پرانی بیماری. کوئی ڈاکٹر ملا نہ دوا کام آئی. پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں ڈاٹ بال کی پھر سینچری بنا لی. قومی بیٹرز نے 284 گیندیں کھیلی. 162 رنز پر کوئی رن نہیں بنایا. بابر اعظم نے 52, فخر زمان نے 30, سعود شکیل نے 15 اور رضوان نے 11 گیندیں ڈاٹ کھیلی. پہلے 20 اوورز 120 گیندوں میں سے 85 پر رنز نہیں بنے. ایسا کب تک چلے گا؟ شائقین نے سوال اٹھایا. تالیاں ہیں نا, یہ ان سلیکٹرز کے لیے ہے جن سے 3 لڑکے چنے نہیں گئے. سلیکٹرز کا کام تھا 3 لڑکے چننا. 11-12 تو آٹومیٹک چوائس ہوتے ہیں. پروفیشنل ٹیم میں جو ایک گیم پلان کے ساتھ آتے ہیں, سال پہلے 1.5 سال پہلے ٹیمیں بنتی ہیں. کل کی آج کا 1-2 دن کا قصہ نہیں ہے. 15 دن پہلے ٹیم بنائیں گے تو یہی حال ہوگا. قومی ٹیم کی شکست پر باسط علی اور کامران اکمل برہم. ٹیم سلیکشن اور بڑے ناموں کی پرفارمنس پر سوال اٹھا دیا. پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی نے کہا سلیکشن کمیٹی کا کام 3 اچھے کھلاڑیوں کا انتخاب کرنا تھا. T20 کی پرفارمنس پر 1 ڈے کے لیے سلیکشن غلط ہے. بتایا جائے خوشدل شاہ کو بطور بولر شامل کیا ہے یا بیٹر. کہا گیا فخر زمان پاور پلے میں کھیلتے ہیں تو کس نے باہر بٹھایا تھا. پاور پلے اچھا نہیں گیا تو بابر اعظم کا نام کیوں نہیں لیتے. ایسا لگ رہا تھا ہمارا نہیں نیوزی لینڈ کا ہوم گراؤنڈ تھا. کامران اکمل نے کہا ایونٹ سے 15-20 دن پہلے ٹیم بنائیں گے تو یہی حال ہوگا. کپتان, کوچ, مینجمنٹ سب شکست کے ذمہ دار ہیں. کیویز گیم پلان کے ساتھ آئے. لیتھم اور ینگ نے بتایا کس طرح کھیلنا ہے. شاہد ہاشمی نے ڈاٹ بالز پر ٹیم کو آڑے ہاتھوں لیا. کیویز کے ہاتھوں پٹنے والے فاسٹ بولرز پر بھی تنقید. 29 سال کا طویل انتظار ختم. پاکستان میں ICC میگا ایونٹ کا شاندار آغاز. دونوں ٹیمیں قومی ترانے کے لیے میدان میں اتری. آسمان پر پاک فضائیہ کے شیر دل اسکواڈرن نے سبز ہلالی رنگ بکھیرتے ہوئے سلامی پیش کی. JF-17 تھنڈر اور F-16 کا شاندار فلائی پاسٹ. سابق کپتان سرفراز احمد چیمپئنز ٹرافی کے لیے لے کر میدان میں آئے. صدر آصف علی زرداری بطور مہمان خصوصی تقریب میں شریک ہوئے. دونوں کپتانوں نے صدر آصف علی زرداری سے مصافحہ بھی کیا. خاتون اول آصفہ بھٹو, چیئرمین PCB محسن نقوی بھی ساتھ تھے. پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج ٹاکرا 23 فروری کو ہوگا. قومی کرکٹ ٹیم آج صبح کراچی سے دبئی روانہ ہوگی. کھلاڑی جمعرات کو آرام کریں گے. کل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے. پاکستان سے پہلے بنگلہ دیش کے میچ پر فوکس ہے. ہر میچ اہم ہے. جیت کے لیے میدان میں اتریں گے. ایک میچ ہارنے سے دباؤ بڑھ جاتا ہے. بھارتی کپتان روہت شرما کی پریس کانفرنس. بنگلہ دیشی کپتان نجم الحسن شانتو نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے. مخالف ٹیم کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا شاندار آغاز. بھارتی میڈیا کو لگ گئی آگ. جھوٹے پروپیگنڈے اور بوگس خبروں سے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش. سوشل میڈیا پر بے سروپا خبروں کا طوفان اٹھا دیا. اسٹیڈیم کے قریب دھماکے کی خبر دی تو کہیں فلائی پاسٹ کو ناکام شو قرار دیا. بھارتی جھنڈے کا تنازع گرم کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی. نیشنل اسٹیڈیم میں فل ہاؤس نے تماشائی نہ پہنچنے کی خبر پر بھی پانی پھینک دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات. چیف جسٹس کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی. نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے اقدام کو سراہا. ملکی معاشی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے مختلف عدالتوں میں طویل مدت سے زیر التوا ٹیکس تنازعات سے متعلق آگاہ کیا اور میرٹ پر جلد فیصلوں کی استدعا کی. چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے نظام انصاف میں بہتری لانے کے لیے تجاویز بھی مانگی. وزیر اعظم کی چیف جسٹس کو لاپتہ افراد سے متعلق مؤثر اقدامات میں تیزی لانے کی یقین دہانی. سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم چیف جسٹس کی دعوت پر آئے. ملاقات چیف جسٹس کی ریفارمز ایجنڈے کا حصہ ہے. چیف جسٹس
نے گفتگو میں کہا پالیسی سازی پر اپوزیشن سے بھی تجاویز لیں تاکہ اصلاحات غیر متنازع اور پائیدار ہوں۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی۔ معاشی استحکام پوری ٹیم کی کوششوں سے ممکن ہوا۔ مزید محنت سے معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح صنعت، زراعت، آئی ٹی کے شعبے میں ترقی، روزگار کی فراہمی اور برآمدات میں اضافہ ہے۔ مقامی صنعت کو اس قابل بنائیں گے کہ برآمدات بین الاقوامی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی مشاورتی کونسل سے خطاب، کہا خطے میں تجارت کے فروغ کی موجودہ استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ دور دراز علاقوں تک انٹرنیٹ کی فراہمی سے آئی ٹی برآمدات، فری لانسرز کی تعداد میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی ریگولیٹ کرنے سے متعلق مشاورت جاری۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا برطانیہ میں فقید المثال استقبال۔ آرمی چیف کو تاریخی رائل ہارس گارڈز پر پریڈ گراؤنڈ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ برطانوی ملٹری بینڈ کی طرف سے پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ آرمی چیف برطانوی عسکری اور سول قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ برطانوی آرمی یونٹس کا دورہ بھی کریں گے۔ آرمی چیف رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں ریجنل کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آرمی چیف ابھرتے ہوئے ورلڈ آرڈر اور پاکستان کے فیوچر آؤٹ لک پر اظہار خیال کریں گے۔ آرمی چیف کا دورہ برطانیہ دونوں ملکوں کے درمیان مستحکم دائمی تعلقات کا آغاز ہے۔ کون ہے جس نے پاکستان میں پہلی مرتبہ فتنہ فساد کی سیاست کا آغاز کیا؟ پہلی مرتبہ انتہا پسندی، بدتمیزی، بد تہذیبی کا کلچر کس نے ایجاد کیا؟ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تباہی کر دی اس نے پاکستان کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ اب اپنے خاتمے کی جانب۔ فتنہ فساد کے حوالے سے آپ کے ذہن میں پہلا نام کس کا آتا ہے؟ بد تہذیبی اور بدتمیزی کا کلچر کس نے ایجاد کیا؟ جواب سب کو پتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا آج بھی میری کارکردگی پر کوئی بات نہیں کر سکتا، دوسرے صوبوں کے پاس بھی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں، صرف یہ کہتے ہیں چچا وزیر اعظم پیسے دیتا ہے اور بھتیجی وزیر اعلیٰ خرچ کرتی ہے۔ حلف اٹھا کر کہتی ہوں وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی بھی منصوبہ نہیں مانگا، کوشش ہے پنجاب کی آمدن کے ذرائع بڑھاؤں تاکہ منصوبے لگا سکے۔ مجھ سے زیادہ وفاق سے باقی صوبے کسی نہ کسی بہانے سے زیادہ لے جاتے ہیں۔ پانچ 500 ایکڑ اور 200 ایکڑ ہوا۔ 200 ایکڑ کا میں نے کہا کہ مجھے فردر ڈیٹیلز دے دیں۔ 8 سے 10 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین کو 10 لاکھ روپے ایکڑ میں دے دیا، وہ بھی ڈیفرڈ پیمنٹ میں، ادھار میں۔ 3-4 سال اور 10 سال سے کہانی چل رہی، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اب ان کو کہا ہے کہ ساری لینڈ کلین ہے، اس کی بائفرکیشن قیمت ایک ہمیں لسٹ دیں گے، جس پہ کیسز ہیں وہ کیسز ہم ختم کروائیں گے۔ کے پی ٹی کی زمینوں کی خرید و فروخت، سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پی ٹی آئی دور میں زمینوں کی خرید و فروخت کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے بحری امور سینیٹر فیصل واؤڈا نے انکشاف کیا، کراچی پورٹ کی 40 ارب روپے کی سرکاری زمین 5 ارب روپے میں دے دی گئی۔ کہا کراچی پورٹ کی 500 ایکڑ اراضی کی مارکیٹ ویلیو 60 ارب روپے سے زائد ہے۔ کراچی پورٹ میں زمین کے الاٹمنٹ میں میگا سکینڈل ہے، سودے فوری روکے جائیں۔ کراچی پورٹ کی زمین کے الاٹمنٹ ایس آئی ایف سی کی مشاورت سے کریں گے۔ وزیر بحری امور اور سیکریٹری کا معاملے سے لا علمی کا اظہار۔ دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل واؤڈا نے کہا زمین کے الاٹمنٹ میں وفاقی وزیر کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کے بس سے باہر ہے۔ میری ٹائم کی وزارت پاکستان کا آدھے سے زیادہ قرضہ ختم کر سکتی ہے۔ جو زمین بیچی جا رہی ہے اس کو فریز کرنا چاہے۔ اب تک جس چیز پر ہاتھ ڈالا ہے اس کو ریورس کرایا اور ملک کو فائدہ دیا ہے۔ آرمی چیف واضح کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے۔
ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا، مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو، کہا 2013 سے شروع ہونے والی ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج ہمیں IMF یا بیرونی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر لاہور کے شاہدرہ اور کوٹ لکھپت تھانوں میں 3 مقدمات درج، پیکا ایکٹ سمیت دیگر سنگین دفعات شامل۔ FIR کے مطابق ملزمان نے ملک دشمن عناصر کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے مصنوعی ذہانت کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویڈیو بنائی۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، اوکاڑا، پاک پتن، چیچا وطنی اور کمالیہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج اسلام آباد، پشاور، دیر، چترال، سوات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں اکثر مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات جاری، تفتیشی حکام کے مطابق ملزم ارمغان اپنے رہائش گاہ پر غیر قانونی سافٹ ویئر ہاؤس اور کال سینٹر چلاتا تھا، غیر ملکی کلائنٹ سے کروڑوں ڈالر کا فراڈ کیا، ڈیجیٹل کرنسی کی ہیر پھیر کے لیے درجنوں اکاؤنٹس بنا رکھے تھے، گرفتاری سے پہلے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ملزم ارمغان نے 4 گھنٹے تک پولیس سے مقابلہ کیا۔ ارمغان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ فیصل آباد میں 60 سالہ شوکت علی کی نماز جنازہ ادا، شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حجام کا کام کرنے والے اجمل کی میت لودھرا پہنچا دی گئی۔ گزشتہ رات 7 افراد کو بس سے اتار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اظہار مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، ہم دشمنوں کا بزدلانہ وار ناقابل برداشت ہے، سخت جواب دیا جائے گا۔ کرم کے مختلف علاقوں میں آپریشن، 10 دہشت گرد گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار دہشت گرد 17 فروری کو قافلے پر حملے میں ملوث تھے۔ پختونخوا حکومت نے کرم میں دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 13 کروڑ روپے مقرر کی گئی۔ دہشت گرد کاظم کے سر کی قیمت 3 کروڑ روپے، باقی دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک مقرر کی گئی۔ کرم کا جو مسئلہ ہے 103 سال سے چل رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا زمین کے تنازع کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، فرقہ واریت کا جو ایلیمنٹ ہے وہاں پہ انٹرنیشنل قوتیں، بیرونی قوتیں پورا انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ جس طرح کا وہاں پہ اسلحہ اور بارود سپلائی ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، اس کے اندر وہ پورے انوالو ہیں اس کے اندر۔ کرم میں معاملہ صرف زمین کا نہیں، فرقہ واریت کا عنصر بھی ہے، جس میں بین الاقوامی قوتیں ملوث ہیں جو اسلحہ اور بارود فراہم کر رہی ہیں، مگر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کوئی دہشت گرد نہیں بچے گا، کرم کی سڑکوں سمیت پورے علاقے کو محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ 2 ارب روپے کے CCTV کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP نے صحت کارڈ کے تحت OPD سروسز کا باضابطہ اجرا کر دیا۔ علی امین گنڈاپور نے بتایا اسکیم بطور پائلٹ پروجیکٹ ضلع مردان میں شروع کی جا رہی ہے، دوسرے مرحلے میں چترال، مالاکنڈ، کوہاٹ میں بھی اسکیم شروع کی جائے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ میں DI خان شامل نہیں، جو ثبوت ہے میں پورے صوبے کو وزیر اعلیٰ ہوں۔ سیاسی بیانات جاری ہوتے ہیں، یہ ایک انتظامی معاملہ ہے۔ ٹریفک کے بڑھنے کی وجہ سے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں ان سارے ٹریفک ایکسیڈنٹس کی۔ کیسے بنایا جاتا ہے ماحول کہ جیسے کوئی حکومت سندھ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹریفک حادثات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی 7 نے میڈیا سے گفتگو، کہا تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ٹریفک حادثات پر لوگ گرفتار ہوئے ہیں، حکومت ایکشن لے رہی ہے۔ کہا 7 کا روڈ NHA نے بنانا تھا جو بدقسمتی سے ابھی مکمل نہیں ہوا۔ کلندر کے سائے میں کھڑا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کی ہدایت پر گلستان جوہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات ہٹا دیے گئے۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز، CEO فیصل کنٹونمنٹ حیدر علی سیال کہتے ہیں
تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ کراچی میں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی ہدایت پر کورنگی روڈ پر آپریشن، درجنوں پتھارے اور ٹھیلے ہٹا دیے گئے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن پر شہریوں کا خیر مقدم۔ اب 26ویں ترمیم منظور کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کل عدم قرار دیں۔ اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسہ کے دلائل پر جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس۔ جسٹس جمال خان منذخیل نے کہا یہ مسائل پارلیمنٹ کے حل کرنے والے ہیں، کیا آپ نے آئینی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیا؟ لطیف کھوسہ نے کہا پی ٹی آئی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ جسٹس جمال خان منذخیل نے کہا آپ کا کام مخالفت کرنا تھا، آپ اپنا کردار تو ادا کرتے۔ لطیف کھوسہ نے کہا اسمبلی میں بولنے لگتا ہوں تو مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت، لطیف کھوسہ کے دلائل مکمل۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے دلائل کا آغاز کر دیا، سماعت کل تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 27 فروری کو طلب کر لیا۔ جج نے ریمارکس دیے عدالت کے حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا، لا آفیسر آرڈر پر عمل درآمد یقینی بنوائے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں رمضان سے پہلے بہت سی سیاسی جماعتیں ایک موقف پر اکٹھی نظر آئیں گی، وہ موقف قومی ہوگا۔ ایران آنا ہے، اگر آپ نے زیارتوں کے لیے آنا ہے یا کسی بھی اور کام کے لیے آنا ہے تو قانونی طریقے پہ آئیں۔ بالکل ہیومن ایجنٹ کو اور جو یہ اسمگلنگ کے ایجنٹس ہیں ان کا کمپلیٹ بائیکاٹ کریں، ایسے ایجنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں، حکومت کو بتائیں۔ ایران میں اغوا 4 پاکستانی شہری بازیاب، انسانی اسمگلرز گرفتار۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بتایا سفارت خانے نے ایرانی حکومت کے تعاون سے پاکستانی شہریوں کو بازیاب کرایا۔ غلام مصطفیٰ تبسم، محمد سہیل، محمد ارسلان اور محمد خرم کو انسانی اسمگلرز نے اغوا کر کے تشدد کیا اور بھاری تاوان کا مطالبہ کیا۔ مدثر ٹیپو نے پیغام دیا ایران آنے والے پاکستانی انسانی اسمگلر سے محتاط رہیں، کسی مشکل میں ہو تو سفارت خانے سے رابطہ کریں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات میں گفتگو۔ نائب وزیر اعظم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور کہا پاکستان از خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے۔ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سعودی نائب وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں مشرق وسطی، غزہ اور مغربی کنارے میں انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے غزہ کی فوری تعمیر نو اور 2 ریاستی حل میں پیش رفت کا بھی مطالبہ کیا۔ لندن میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا دوسرا دور۔ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے سیکیورٹی خطرات پر تبادلہ خیال۔ افغانستان سے ابھرنے والے خطرات کا بین الاقوامی رپورٹس کے تناظر میں جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں قانون کی عملداری اور ٹریڈ فائنینسنگ سے نمٹنے کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ کیا گیا۔ کراچی میں ہونے والی مشترکہ بحری مشق افعال اسحال کا اختتام۔ پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز نے مشقوں میں حصہ لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق میں آر پی جی، مشین گن فائرنگ اور کلوز کوارٹرز کمبیٹ کے تربیتی آپریشنز کیے گئے۔ پریکٹیکل ریپیبلنگ، ہوسٹیج ریسکیو اور وی بی ایس ایس کے جدید طریقہ کار کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشترکہ مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان ہم آہنگی اور حکمت عملی کی مہارت کو فروغ دینا تھا۔ صدر ٹرمپ کا منصوبہ نامنظور، غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے میں 2 ریاستی حل شامل ہونا چاہیے۔ اماراتی صدر نے امریکی وزیر خارجہ پر واضح کر دیا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے مارکو روبیو سے ابوظہبی میں ملاقات کی۔ صدر یو اے ای نے کہا غزہ تنازع کا دیر پا حل نکالا جائے۔ حماس کا مستقل جنگ بندی کے لیے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے پر آمادگی کا اظہار۔ ترجمان کا کہنا ہے مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلا چاہتے ہیں۔ آج 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کریں گے۔ ہفتے کو مزید 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرینی صدر کو آمر اور مسخرہ قرار دے دیا۔ ٹروتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں امریکی صدر نے لکھا زیلنسکی بہتر ہے تیزی سے آگے بڑھو ورنہ آپ کے پاس ملک نہیں بچے گا۔ ایک معمولی کامیاب کامیڈین آپ نے $350 ارب کی بات کی جو امریکہ نے اس جنگ پر خرچ کیے جو کبھی جیتی نہیں جا سکتی۔ اس جنگ کو شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔
صدر زیلنسکی کے تباہ کن فیصلوں سے لاکھوں لوگ مر چکے ہیں. روس سے امن مذاکرات کامیابی سے جاری ہیں. یہ ٹرمپ انتظامیہ ہی کر سکتی ہے. یورپ امن قائم کرنے میں ناکام رہا. اس سے پہلے زیلنسکی کا کہنا تھا صدر ٹرمپ روس کی بنائی ہوئی ڈس انفارمیشن کی دنیا میں جی رہے ہیں.